چھوٹو اور ڈھولو ابھی سو کر ہی اٹھے تھے۔ وہ اٹھے اور فوراً سے ددو کے پاس پہنچے۔ جب ددو کو دیکھا تو وہ ابھی سو رہے تھے۔ چھوٹو نے ڈھولو سے کہا کہ اب کیا کریں؟ مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کیا ہمیں ددو کو جگانا چاہیے؟ ڈھولو کہنے لگا کہ نہیں، ابھی کے لیے ددو کو سوئے رہنے دیتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ددو بہت زیادہ تھک چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ددو کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ تو ددو روز صبح جلدی ہی اٹھ جاتے ہیں۔ چھوٹو کہنے لگا کہ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ دونوں اب بیٹھ کر ددو کا انتظار کرنے لگے، لیکن ان دونوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنا اونچا بول رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی باتوں کی آواز سے ددو کی آنکھ کھل گئی۔ ددو اٹھ کر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج تم دونوں جلدی اٹھ گئے۔ ڈھولو نے کہا کہ ددو، آپ آج دیر سے اٹھے ہیں، ورنہ ہم تو اتنے بجے ہی اٹھتے ہیں۔ ددو کہتے کہ چلو اب تو کوئی بات نہیں۔ چھوٹو کہتا کہ ددو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، آپ ہمیں ناشتہ بنا کر لا دیں، میرے پیٹ میں زور سے چوہے دوڑ رہے ہیں۔ ددو کہتے کہ ارے چھوٹو، تھوڑا سا صبر رکھو، تمہاری اس بھوک کا جلد ہی علاج کرتے ہیں، میں ابھی ناشتہ بنا کر لاتا ہوں۔ اب ددو دونوں کے لیے ناشتہ بنانے چلے گئے۔ اتنی دیر میں چھوٹو اور ڈھولو آپس میں کھیلنے لگے۔ جب ددو چائے بنا رہے تھے تو ان کو پانی چاہیے تھا۔ جب انہوں نے پانی والا نل کھولا تو انہیں محسوس ہوا کہ پانی میں سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ میں ابھی تو سو کر اٹھا ہوں، تو شاید یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور چائے بنانے مصروف ہو گئے۔ ددو اب چھوٹو اور ڈھولو کے لیے ناشتہ بنا کر لے گئے۔ ددو نے بھی ان کے ساتھ ہی ناشتہ کیا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو اب سب چائے پینے لگے۔ جیسے ہی چھوٹو نے چائے پی تو اسے بھی وہی بدبو محسوس ہوئی۔ اس نے ڈھولو کو کہا کہ تمہیں چائے میں سے بدبو آ رہی ہے؟ ڈھولو کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، تمہیں ایسے ہی وہم ہو رہا ہے، چائے تو روز کی طرح ہے، سب ٹھیک ہے، بلکہ آج تو پہلے سے بھی زیادہ ذائقے دار ہے اور پینے میں بھی بہت زیادہ زبردست ہے۔ چھوٹو کہنے لگا کہ ہاں، میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ اب سب نے چائے پی لی۔ چھوٹو اور ڈھولو ددو سے کہنے لگے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر ٹہلنے جا رہے ہیں، جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ چھوٹو اور ڈھولو اب باہر چلے گئے۔ پیچھے سے ددو نے سوچا کہ جب تک یہ بچے باہر ہیں تو میں کھانا تیار کر لیتا ہوں۔ جب ددو کھانا تیار کر رہے تھے تو پھر سے پانی کی ضرورت پڑی۔ ددو نے نل کھولا تو پھر سے عجیب سی بدبو آنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ میری ناک آج بس بدبو ہی سونگھ رہی ہے۔ ددو نے پھر سے اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ اب ددو کھانا تیار کر چکے تھے۔
ددو اب لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ددو دوبارہ سے اٹھے۔ وہ سوچنے لگے کہ کیوں نہ میں تب تک بازار سے ضروری سامان ہی لے آؤں۔ ددو سامان لینے کے لیے اب بازار پہنچے۔ جب ددو بازار سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بھگن کے گھر گاؤں والے جمع تھے۔ ددو نے وہاں جا کر سب سے پوچھا کہ بھائی اتنی بھیڑ کس بات کی ہے؟ آخر سب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ببن کہنے لگا کہ ارے ددو آپ کو نہیں معلوم؟ ددو کہنے لگے کہ ایسا کیا ہو گیا؟ ببن نے ددو کو بتایا کہ گاؤں کے ہر گھر میں جو پانی آتا ہے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ پانی میں سے بہت گندی بدبو آتی ہے۔ ددو کہنے لگے کہ مجھے بھی صبح سے یہی لگ رہا تھا، لیکن مجھے لگا کہ یہ شاید میرا وہم ہے۔ ببن نے کہا کہ نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ پانی پینے کے بالکل بھی قابل نہیں رہا۔ آخر اب ہم خود کیا پئیں اور کون سا پانی استعمال کریں؟ اگر تو یہی پانی استعمال کرتے رہے تو گاؤں میں سب لوگ بیمار پڑ جائیں گے۔ اس کا جلد ہی کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ رجو چاچی بولی کہ اب ہم بچوں کو آخر کتنی دیر تک پانی سے دور رکھ سکتے ہیں؟ اور آج کل تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ ددو نے ببن سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ راجا کے پاس یہ مسئلہ لے کر چلتے ہیں، وہ جلد ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ ددو اور ببن اب محل پہنچے۔ ددو نے راجا سے کہا کہ گاؤں میں ایک سنگین مسئلہ ہو گیا ہے، گاؤں کے سب لوگ بے حد پریشان ہیں، وہ اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ راجا بولے کہ بتائیں تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ببن نے راجا کو بتایا کہ جو پانی آ رہا ہے اس میں بہت بری بدبو شامل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب کوئی بھی پانی نہیں پی سکتا۔ اتنی دیر میں وہاں چھوٹو اور ڈھولو پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ محل میں موجود ہیں۔ مہارانی کہنے لگی کہ یہ تو واقعی میں ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس کا جلد ہی حل بھی ضروری ہے، نہیں تو سب پانی کیسے پئیں گے؟ چھوٹو کہنے لگا کہ مجھے صبح جو بدبو آ رہی تھی وہ ایک حقیقت تھی، پانی تو واقعی میں بہت گندا آ رہا ہے۔ ڈھولو کہنے لگا کہ ہمیں دریا کے پاس جا کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہیں سے سب کے گھروں میں پانی آتا ہے۔ اب سب دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سب ادھر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر سب بہت زیادہ حیران رہ گئے تھے۔ وہاں پانی میں ہر طرف کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اتنا کوڑا کون پانی میں آخر کس نے پھینکا؟ ببن کہتا کہ کوڑے کی جگہ تو دوسری طرف ہے، تو یہاں یہ کوڑا آخر کیسے آ گیا؟ ڈھولو کہنے لگا کہ آپ سب لوگ پریشان نہ ہو، میں اور چھوٹو یہاں رک کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہاں کوڑا کون پھینک رہا ہے۔ آپ سب اب ایسا کریں کہ واپس جائیں، ہمیں جیسے ہی کچھ بھی معلوم ہوا تو ہم آپ کو آ کر لازمی بتائیں گے۔ اب سب لوگ ادھر سے واپس چلے گئے۔ چھوٹو ڈھولو سے کہنے لگا کہ ہمیں چاہیے کہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھتی ہیں کہ آخر کار ماجرا کیا ہے۔
پھول کہنے لگا کہ ہاں چھپ کر ہی نظر رکھنی پڑے گی۔ وہ دونوں کافی دیر تک تو ادھر چھپ کر انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس بندے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے جو دریا میں کوڑا پھینک رہا تھا۔ وہ ابھی دریا پر نظریں جمائے ہی کھڑے تھے کہ انہیں ایک آواز آئی جیسے کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو انہیں لگا کہ یہ کوئی جنگلی جانور ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو چڑیل ہے۔ چڑیل انہیں دریا کے پاس جاتی ہوئی نظر آئی۔ چھوٹو کہنے لگا کہ اچھا تو یہ حرکت اس چڑیل کی ہے۔ وہ اسے غور سے دیکھ ہی رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ چڑیل کوڑے والی جگہ سے کوڑا اکٹھا کر کے دریا میں پھینک رہی ہے، جس سے سارا پانی بدبودار ہو گیا ہے۔ وہ تب تو اسے بالکل بھی روک نہ سکے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں چاہیے کہ محل جا کر سب کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ وہ دونوں اب محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ محل پہنچے تو سب ابھی ادھر ہی موجود تھے۔ ڈھولو نے انہیں بتایا کہ دریا میں کوڑا اور کوئی نہیں بلکہ چڑیل ڈال رہی ہے۔ ددو کہنے لگے کہ ارے یہ چڑیل آخر کب چھوڑے گی، ہمیں کب چھٹکارا ملے گا؟ لیکن بچوں اب تم لوگ اسے یہاں سے دوبارہ بھگا سکتے ہو۔ یہ لو میری دوا پکڑو۔ اب تم دونوں دوبارہ سے ادھر جاؤ اور پیچھے سے چڑیل کے اوپر یہ دوا پھینک دینا۔ اس سے وہ ہمارا پیچھا چھوڑ کر چلی ہی جائے گی۔ اب دونوں ددو کی دوا لے کر دوبارہ سے دریا کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ چڑیل ابھی تک وہیں موجود تھی۔ چھوٹو کہتا کہ یہ کام مجھے کرنے دو۔ اس نے ڈھولو سے کہا کہ وہ دوا مجھے دو، اور چھپکے سے چڑیل کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے فوراً سے وہ دوا اس کے اوپر پھینک دی۔ جیسے ہی وہ دوا اس پر پڑی تو وہ زور زور سے چلانے لگی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اب یہ دونوں دوبارہ سے خوشی خوشی محل پہنچے۔ محل پہنچ کر سب کو یہ خوشخبری سنائی کہ پانی اب بالکل صاف ہو جائے گا۔ راجن نے کہا کہ میں ابھی سینکوں سے کہہ کر دریا کی صفائی کرواتا ہوں۔ راجا کہنے لگے کہ تم بچوں نے ایک بہت ہی زیادہ مشکل کام سر انجام دیا ہے۔ اس خوشی کی وجہ سے سب کو لال شربت دعوت دیتا ہوں۔ اب سب خوشی خوشی شربت پینے لگے۔